اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کی ابتدا سے قبل اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی تاریخ ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس عظیم شخصیت جو نواسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے توسل سے تمام مومن و مومنات دنیا کے جس جس گوشے میں ہوں، وہ تمام جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس مہلک بیماری کورونا وائرس اور جیسے دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اسے اس شخصیت کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے الہی۔ ناظرین اکرام، آج کی تاریخ جسے 5 جمادی الاول کہتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جو ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ یوں تو تاریخ ولادت میں اختلافات ہیں، لیکن 5 جمادی الاول کی جو تاریخ ہے، اس پر محققین اور علماء اور محدثین کی ایک بڑی تعداد ہے جو متفق ہیں اس سلسلے میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جنہیں ہم ام المصائب کے نام سے بھی پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑے مصائب جھیلے ہیں، تاریخ کی وہ اہم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے محققین و مورخین اور محدثین کی، کہ جنہوں نے جناب زینب کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اب بھی زندگی کے بہت ایسے اہم گوشے ہیں کہ جو محققین کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ اس پر اور تحقیق کی جائے، تلاش و جستجو کی جائے، اور جناب زینب کی زندگی کے وہ گوشے جو اب تک نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکے ہیں لوگوں کے، اسے لایا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نواسی
پیغمبر اکرم ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام کی بہن ہیں۔ جناب زینب کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے، چونکہ شہزادی نے جو کردار ادا کیا ہے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے پھر شام اور شام سے پھر کربلا اور مدینے تک، وہ کردار اتنا اہم ہے کہ اگر شہزادی ہمسفر راہ شہادت نہ ہوتی تو شاید واقع کربلا پر جو روشنی پڑنا چاہیے تھی وہ نہ پڑتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ اور ان کی مختصر زندگی 18 سال کی ہو تو آپ ان کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسے سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی باعظمت خاتون تھیں کہ جب پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر اپنی جگہ سے اس باعظمت خاتون کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، مرحبا مرحبا کہہ کے استقبال فرماتے تھے اور اپنی جگہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے تھے، اور جب جناب فاطمہ بیٹھ جاتی تھیں تب سامنے پیغمبر اکرم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے صرف اس لیے یہ بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ کی نظر میں عظمت پیغمبر اکرم ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عظمت ہوگی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی۔ اگر انبیاء اور مرسلین کا مجمع ہو اور اس مجمع میں پیغمبر اکرم تشریف لے آئیں تو سارے کا سارا مجمع استقبال پیغمبر اکرم میں کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا مرسل نہیں ہوگا کہ پیغمبر اکرم کے تشریف لانے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ سب کے سب پیغمبر کے استقبال میں، احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، جس کے لیے سارے انبیاء اور مرسلین کھڑے ہو جائیں اس کا نام محمد ہے،
اور جس کی تعظیم میں محمد کھڑے ہو جائیں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ کتنی عظیم خاتون ہیں۔ اس عظیم خاتون کی بیٹی کا نام زینب ہے، اور زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، یعنی دوسری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیرت ماں کی تھی، جو کردار ماں کا تھا، وہی سیرت وہی کردار بیٹی کا بھی تھا۔ تو یہ باعظمت خاتون ہیں جن کا نام جناب زینب ہے۔ جناب زینب کی ولادت کی جب خبر حضرت امیر المومنین کو ملی، آپ بیت الشرف پر تشریف لائے، بچی کو شہزادی نے گود میں دے دیا، فرمایا ابو الحسن اس بچی کا نام رکھیے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے حسن اور حسین کے نام رکھے اسی طرح سے اس بچی کا بھی نام رکھیں گے۔ اتفاق سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، نواسی کی ولادت کی خوشخبری ملی، بیٹی کے پاس تشریف لائے۔ گفتگو کے بعد سوال کیا گیا کہ نام رکھ دیجئے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ جس طرح سے دونوں بچوں کے نام حسن اور حسین کے اللہ کی طرف سے رکھے گئے، اسی طرح سے اس بچی کا بھی نام اللہ کی طرف سے رکھا جائے گا۔ چنانچہ مرضی الہی سے زینب نام رکھا گیا۔ زین اور اب یہ دو لفظ ہیں جو مل کے زینب بنتے ہیں۔ زین زینت سے، اور اب کہتے ہیں باپ کو۔ زینب یعنی جو باپ کی زینت ہو۔ اور فرمایا آپ نے یہ صرف نام نہیں رکھا گیا، یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نام رکھ لیتے ہیں، چاہے خصوصیات یا صفات ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اس میں بامسمى ہوتے ہیں، صرف نام نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ خصوصیات اس شخصیت میں پائے جاتی ہیں۔ باپ کون؟ جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، جو کائنات کا امام ہے۔ بیٹی کا نام زینب رکھا گیا جو باپ کے لیے زینت ہو۔ یہ زینت کیا ہے؟ لفظ زینت جب استعمال ہوتا ہے تو فوراً تصور میں یہ بات آتی ہے کہ کسی شے کو سجانا، خوبصورت بنانا۔ اس کے معنی بڑے وسیع ہیں اس لفظ کے۔ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کبھی کوئی ایسی شخصیت جو قابل ذکر سماج اور معاشرے میں ہو جائے اپنے نیک کردار کی وجہ سے، اپنے بہترین اعمال کی وجہ سے، اپنی عبادت کی،
تو فرماتے ہیں کہ آپ تو زینت ہیں اس محفل کی. اور یہ لفظ عام طور سے آپ فرش اعضا کے لیے سنتے ہیں کہ ایسی شخصیتیں جو بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ہوں، عبادت گزار ہوں، عزادار ہوں، تو فوراً اگر نہ نظر آئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی آج زینت فرش اعضا نہیں نظر آ رہے ہیں. یعنی جن کا وجود خود کسی چیز کو سجا دے، اسے خوبصورت بنا دے، جس کی کمی کا احساس شدت کے ساتھ ہوتا ہو. حضرت امیر المومنین کے لیے زینت بننا اور یہ نام اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا اور رکھا گیا، تو یہ کوئی وقتی بات نہیں تھی، بلکہ تاحیات وجود خود باپ کے لیے زینت قرار پا جائے. چونکہ اللہ کی طرف سے یہ نام تجویز ہوا تھا. اور خود مولا کائنات احترام کرتے تھے. یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جناب زینب کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ مدینے کے قیام میں مکان کے پڑوسیوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی زینب کی آواز نہیں سنی. کسی کی نظر پڑے تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. ہم نے کبھی زینب کی آواز نہیں سنی. اور اسی سلسلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب زیارت روضہ یا قبر پیغمبر اکرم کے لیے تشریف لے جاتی تھیں تو کبھی دن میں نہیں جاتی تھیں، ہمیشہ شب میں جاتی تھیں. اور یوں جاتی تھیں کہ داہنی طرف امام حسن رہتے تھے، بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شب کی تاریکی میں روضہ نبی پر جاتی تھیں، اور قبر کے پاس جو قندیل روشن رہتی تھی، جو چراغ روشن رہتا تھا، حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر اس چراغ کو گل کر دیتے تھے. چنانچہ اسے پوچھا گیا کہ رات کی تاریکی ہے اور آپ اس چراغ کو کیوں گل کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی پر پڑے اور وہ اس کے قد و قامت کا اندازہ کر سکے. اور فرمایا یہ ہیں جناب زینب، جنہیں زندگی کے 5 سال تربیت خصوصی جسے ہم کہیں وہ آغوش پیغمبر اکرم میں ملی. 6 سال کی عمر تھی، مادر گرامی کا انتقال ہو گیا. 35 سال عمر کے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تربیت میں رہی. اور جب 45 یا 46 سال کی عمر تھی تو امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد 53 یا 54 سال کی عمر رہی ہوگی کہ جب
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب علیہ السلام نے سفر کیا۔ یہ وہ سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا مکے تک، اور مکہ معظمہ سے شروع ہوا تو کربلا تک، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفے سے دمشق، اور دمشق سے پھر کربلا اور پھر مدینے، یعنی مدینے سے شروع ہوا اور مدینے پر آ کر ختم ہوا۔ مگر بس فرق اتنا ہے کہ جب شروع ہوا تھا تو بھرا ہوا گھر تھا، اور جب سفر اختتام پر پہنچا تو گھر اجڑ چکا تھا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس سفر نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس کردار کو اور اس سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس کے مطالعے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک خاتون جو مصائب میں بالکل ٹوٹ چکی ہو، اور مصائب بھی ایسے ویسے نہیں، کربلا سے کوفے تک کے سفر کا کہ جو مصائب تھے وہی کیا کم تھے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت بنیادی طور پر کمزور قلب ہوتی ہے، اور وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور پریشانیاں بھی کیسی، مصیبتیں بھی کیسی کہ تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، اور نہ کوئی ایسی خاتون آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو اتنے مصائب برداشت کرنا پڑے جتنے جناب زینب کو برداشت کرنا پڑا۔ کربلا میں 4 محرم کے بعد جو حالات سامنے آتے رہے وہ اپنی جگہ پر، 7 محرم سے پانی کا بند ہو جانا اپنی جگہ پر، ابن زیاد کی طرف پر فوجوں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہ سب ایک، لیکن 10 محرم کو چند گھنٹوں کے اندر جو مصائب اٹھانے پڑے ہیں یا جن کا سامنا کرنا پڑا ہے جناب زینب کو، وہ ایسے مصائب تھے کہ قوت فکر جواب دے جاتی ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے پورے گھر کو قربان ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور شہادت بھی اصحاب کی، چاہنے والوں کی شہادت، غلام شہید ہوا، اور اس کے بعد خود جناب زینب کی گود کے پلے ہوئے بچے شہید ہوئے، 18 برس کا جوان بھتیجا شہید کیا گیا، 32 برس کا بھائی جس کے شانے قلم ہوئے وہ شہید ہوا،
6 مہینے کا بچہ بھتیجا جناب زینب کا وہ شہید ہوا، اور پھر خود بھائی کی شہادت، اور ان شہادتوں کے بعد زینب کی نگاہوں نے دیکھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سروں کو قلم کیا گیا، نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ سب ایسے مصائب تھے کہ جس کے بعد ایک خاتون کو بکھر جانا چاہیے تھا، ہمت جواب دے جاتی، سکتے کے عالم میں مبتلا ہو جاتی، لیکن عصر کے بعد جو کردار جناب زینب کا تاریخ میں نظر آتا ہے، وہ کردار بڑا عظیم کردار ہے، آپ یقین جانیے اس بات کو۔ اتنے سب مصائب اٹھانے کے بعد رسیوں میں جکڑ دیا گیا، سامنے بھتیجا ہے، وقت کا امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، خاردار توق، گلے میں، یہ سب چیزیں جناب زینب نے دیکھی۔ میں ایک اور کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے، واقعہ نے لکھا ہے، مقاتل میں بھی یہ ملتا ہے کہ 9 خیمے تھے جنہیں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جلا کر خاکستر کیا گیا۔ جب ایک خیمہ جلتا تھا تو اس خیمے میں جو خواتین تھے یا بچے تھے وہ دوسرے میں آ جاتے تھے، اور جب دوسرا جلایا جاتا تھا تو تیسرے میں آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 8 خیمے جلا دیے گئے۔ اب 9واں خیمہ آخری خیمہ تھا جسے جلانے کی نوبت آ گئی۔ اب زینب کریں کیا؟ سید سجاد بستر مرض پر ہیں، تو اس وقت جناب زینب جو چاہتی فیصلہ کر لیتی، انہیں اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سید سجاد سے آ کے پوچھتی کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے عالم میں جو بھی قدم شہزادی اٹھا لیتی خواتین اور بچوں کو بچانے کے لیے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا بزرگ بھی ہیں؟ نہیں، خود فیصلہ نہیں کیا، فیصلے کے لیے جناب سید سجاد کے خیمے میں آ گئی، آواز دی سید سجاد کو، فرمایا بیٹا وقت کے امام ہو۔ اب یہ لفظیں ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، 8 خیموں میں آگ لگا دی گئی، یہ آخری خیمہ ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ بچے اور عورتیں خیمے میں جل کے ختم ہو جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ کیا جناب زینب یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھیں کہ جب آخری خیمہ رکھ گیا، آگ لگنے والی ہے، تو باہر نکل آتی، بیویوں سے اور بچوں سے کہتی کہ اب باہر نکل آؤ، یہ خیمہ جلا دیا جائے گا؟ کر سکتی تھی فیصلہ؟ نہیں۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جب وقت کا امام موجود ہے
تو اب اس کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے عالم غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ خود سید سجاد نے فرمایا اس چیز کو۔ اور جب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچا لیجئے، خیمے سے باہر نکل آئیے، اور فرمایا آپ نے۔ پھر جناب زینب نے سب کو سمیٹا اور باہر نکلے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہزادی کے اس اقدام پر گفتگو کرنی چاہیے کہ جب شہزادی زینب جیسی خاتون جو ثانیہ زہرا ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہیں جب تک امام سے مشورہ نہ لے لیں، جب تک امام نہ فرما دیں، تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ بغیر رضا امام کوئی عمل انجام دے۔ یعنی اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل وہ ہو جو مطابق حکم امام ہو۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، 11 محرم کو نکلنا اور 12 محرم کو کوفے پہنچنا، اور جس عالم میں یہ قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوفے پہنچتے پہنچتے کیا عالم ہوا ہے آپ دیکھیں۔ کوفہ کربلا سے بہت دور تو نہیں ہے، لیکن جو زنجیروں میں جکڑا ہو، جسے رسیوں سے باندھا گیا ہو، جسے پانی بھی پیاس بجھانے پر نہ مل رہا ہو، جو سب کچھ لٹا کے آ رہی ہے، بتائیے جب ابن زیاد کے دربار میں یہ پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ اتنے مظالم نگاہوں کے سامنے، نیزوں پر سر، سارے واقعے نگاہوں کے سامنے ہیں، رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ ان حالتوں میں شہزادی نے جو کوفے میں خطبہ دیا ہے، اور اب یہیں سے جناب زینب کا وہ کردار جو ایک شجاعانہ کردار ہے، جہاں کوئی کمزوری نہیں، اتنے مصائب پڑنے کے بعد بھی عزم جناب زینب میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ بہت شور مچ رہا تھا کہ ایک بار علی کی بیٹی نے فرمایا خاموش، آواز کا فضا میں بلند ہونا تھا، تو نہ اب نگاروں کی آواز تھی، نہ بجنے والے تاش کی آواز تھی۔ روایت نے یہ لکھا کہ انسانوں کا کیا ذکر ہے، جانور بھی اپنی سموں پر کھڑے ہو گئے تھے، اور اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور جب خطبہ دینا شروع کیا ہے شہزادی نے، ابھی کتنا دن ہوا ہے اس مصائب
کو برداشت کیے ہوئے کتنے گھنٹے گزرے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ بھائی کی لاش کیسے پامال کی گئی، بچوں کی لاش کیسے پامال کی گئی، سر کیسے قلم ہوئے، سر کس طرح نیزوں پر بلند ہوئے، اور پھر بے مقنوع چادر ہیں اور سامنے نیزوں پر بلند سر ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، اور جب کوفے میں بھری ہوئی بازار میں شہزادی نے خطبہ دیا ہے تو صحابی رسول اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا، قیامت تو نہیں آئی۔ کہا میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ تھیں جناب زینب۔ اور اسی طرح سے ابن زیاد کے دربار میں اس نے توہین کرنا چاہی، ابن زیاد کو ڈانٹا۔ اسی عالم و مصیبت کے عالم میں دمشق پہنچی، شام پہنچی۔ شام میں بھی یزید کے دربار میں جس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے شہزادی نے، اور جس طرح سے یزید کو بھرے ہوئے دربار میں ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ یزید کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آج اسی شہزادی کی ولادت کا دن ہے، جس نے اپنے خطبوں سے، اپنے لفظوں کے تیر سے کوفہ اور شام میں وہ کام کیا جو کام علی کی تلوار نے بدر سے لے کر حنین تک کیا تھا۔ وہ ضربیں لگیں کہ تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا ہے، اور بنی امیہ کے آل پر، جسموں پر یہ لگے ہوئے لفظوں کے تیر سے پیدا ہونے والے زخم آج تک پر نہ ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب زینب پر جس قدر ہو سکے اس پر گفتگو کی جائے۔ اب یہ آدھے گھنٹے کے گفتگو میں پوری سیرت تو نہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر مختلف قسطوں پہ گفتگو کی جائے اور سیرت جناب زینب کو پیش کیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ صرف سن لینے سے یا مسائب پر چند آنسو بہا لینے سے یا فضائل پر واہ واہ کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک اس سیرت طیبہ کو خود اپنے اندر جگہ نہ دی جائے، جب تک ہم خود کوشش نہ کریں کہ ہم اس پاک اور پاکیزہ بہترین سیرت سے اپنی زندگی کو زینت دے سکیں، اسے مزین کر سکیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں پھر ایک بار اس ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار اس شہزادی کے صدقے میں ہماری بچیوں اور خواتین کو توفیق عطا کرے کہ وہ سیرت ثانیہ زہرا پر عمل کر کے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنائیں
بلکہ اس بہتر کردار کو غیروں تک بھی پہنچائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔